السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 405واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے، بچوں کے ایگزامز وغیرہ چل رہے ہیں، اور عنقریب تقریباً پورے ملک میں ہر صوبے کے اندر اسکول کی چھٹیاں ہو جائے گی۔ اکثر ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں پر بچے چھٹیوں کا یوز اور استعمال کیسے کرتے ہیں، یا تو کھیلنے میں، کودنے میں، یا پھر بہت سارے بچے اپنے ننیحال چلے جاتے ہیں، خالاؤں کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں پر جاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ درخت سے نیچے گر گیا، کوئی بچہ کنویں میں ڈوب گیا، اپنے خالہ زاد، پھوپھی زاد بھائیوں کے ساتھ میں نہانے کے لیے کینال گئے تھے، اس میں بہہ کے چلا گیا، یا ایسے بہت سارے واقعات سننے کو ملتے ہیں، یا پھر دھوپ لگ گئی، اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو اپنے بچوں پہ دھیان دینے والے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اب ویسے بچے دن بھر کیا کر رہے ہیں وہ ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کو بیچاری کو سیریلوں سے فرصت نہیں رہتی، ٹی وی کے اندر یہ چینل چینج نہیں ہوا تھا، یہ چینل کا سیریل ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسرے چینل کا سیریل شروع ہو گیا، دوسرے سیریل کا ابھی وقت ختم نہیں ہوا تھا کہ تیسرا سیریل شروع ہو گیا۔ وہ کنٹینیوسلی فجر کے بعد سے لے کے تو رات میں 3 بجے تک ایک ایسا سلسلہ چلتا ہے سیریلوں کا، جس کی وجہ سے آج ہمارے زمانے میں مائیں اپنی اولاد سے جتنی بے توجہی برت رہی ہے، شاید ہی کسی زمانے میں عورتوں نے اپنے بچوں کے ساتھ میں ایسا سلوک کیا ہوگا۔ یا تو ان کو موبائل سے فرصت نہیں، یا تو ٹی وی سے فرصت نہیں، اور بچے باہر کیا کر رہے ہیں۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جیسے صبح صبح وہ مرغی کا کھراڑا کھولنے کے بعد میں جیسے مرغی کے چوزوں کو اور ان کو گھر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے، اب اس کے بعد گھر والے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی مائیں صبح میں بچوں کو چائے وائے پلا کر اور گھر سے ان کو ایسا کوشش کرتی ہے کہ انہوں نے بھاگنا، بیٹھنا نہیں، گھروں میں رہنا نہیں، اور ان کو مثالیں دیتی ہے کہ جاؤ میدان میں جا کے کھیلو، باہر جا کے کھیلو، یہ کرو وہ کرو، اور وہ بچوں کو گھر سے باہر نکل کے دروازہ لگا لیتی ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے باہر بچے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، بچے کیسی شرارتیں کر رہے ہیں، یا بچے کتنے دور نکل گئے ہوئے ہیں۔ اور بچے جو ہے وہ دن بدن بگڑتے جاتے ہیں، بری عادتوں کا شکار ہوتے ہیں، گٹکے کھانے لگ جاتے ہیں، سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں، بیڑی پینے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آج کا زمانہ تو ایسے فتنوں کا زمانہ ہے کہ 14 اور 15 سال کے بچوں کو میں نے بیئر پیتے ہوئے دیکھا۔ اللہ میرے تمہارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اتنا ماحول خراب ہو چکا ہے۔ بیڑی سگریٹ تو عام بات ہے، 10 12 سال کے ٹڈے جو ہے ایک بالش کے، وہ بھی آج کے زمانے میں بیڑی سگریٹ اور گٹکے کھا رہے ہیں۔ ماحول اتنا خراب کیوں ہوا؟ ماں باپ کے بے توجہی کی وجہ سے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا وہ معصوم بچہ جو آج گٹکا کھانے لگا ہے، کل کو کہیں پرماننٹ یا کل کو کہیں ایک آدھا شرابی یا جواری نہ بن جائے۔ آج آپ کا بچہ خالی بیڑی یا سگریٹ پینے لگ گیا ہے، کل کو کہیں وہ کیا کہیں گے اسے، گرد اور گانجا پینے والا نہ بن جائے، کل کو اور کسی غلط راستے پہ چلنے والا نہ بن جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ماں باپ ابھی سے اپنے بچوں پہ دھیان دے، توجہ دے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، اور وہ کیسی تعلیم اور تربیت کر کے ان کے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج کے زمانے میں تمام علماء اور مکاتب کے ذمہ دار خصوصاً ان سے یہ ریکویسٹ اور درخواست کروں گا
کہ وہ اپنے اپنے مکاتب میں، اپنے اپنے مدارس میں، جو مدرسے والے اگر کر سکتے ہیں، وہ سمر ویکیشن اسلامک کلاسز شروع کرے ہر بستی، ہر شہر میں۔ اگر اس طریقے سے علماء نے سمر اسلامک ویکیشن کلاسز شروع کر لی تو اس سے یہ جو بچے ہیں آپ کے ادھر ادھر پھرنے والے، اپنا وقت چھٹیوں میں ضائع اور برباد کرنے والے، زیادہ مت بٹھاؤ، بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں، صرف ایک 4 گھنٹے کا ٹائم طے کرو، دن بھر میں 4 گھنٹے کا وقت مقرر کرو، اور وہ 4 گھنٹے میں آپ ان بچوں کو بیسک اسلام سکھاؤ۔ بیسک اسلام میں کیا سکھائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر میرا بتایا ہوا طریقہ پسند نہیں آئے میرے کو فون کرو عشاء کی نماز کے بعد کبھی بھی، تو میں آپ کو بتاؤں گا بچوں کو کس طریقے سے پڑھانا ہے اور کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز نورانی قاعدہ، نورانی قاعدہ بہترین طریقے سے اچھی طرح سے سمجھا کے، جو اسکول کے بچے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ بچے آلریڈی اسکولوں کے اندر جو ہے ریاضی پڑھ رہے ہیں، ادر چیزیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے صحیح ڈھنگ سے اگر ان کو نورانی قاعدہ سمجھا دیا تو یہ جو چھٹیوں کا پیریڈ ہے 1 مہینے میں آرام سے آپ اس بچے کا نورانی قاعدہ ختم کرا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، نورانی قاعدہ پڑھانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہمارا پروفیشنل طریقہ ہے جو ہم مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، جس کے اندر پورے قواعد ان کو یاد دلاتے ہیں، درس، دال زبر د، را زبر در، سین زبر س، درس، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے جیسے د، را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے جیسے ر، در، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے جیسے س، درس۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا، اس طریقے سے پڑھانے میں بعض اوقات پورا سال نکل جاتا، 2 سال نکل جاتے، 3 سال نکل جاتے، جس میں دوسرے مدرسوں میں، مکتبوں میں بچوں کے حفظ مکمل ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں پہ نورانی قاعدہ بھی ختم نہیں ہو رہا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ سوچیں گے کہ یہ بچہ میرے پاس میں جو مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے کے لیے آیا ہے تو میں اس کو ایسا نورانی قاعدہ پڑھاؤں گا، تو وہ انشاءاللہ 70-80 سال کی عمر تک پہنچے تک نورانی قاعدہ آپ کے پاس ختم کر لیں گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سال میں آپ کو 1.5 مہینہ، 2 مہینے دینے والا ہے۔ تو بھائی اس طریقے سے نورانی قاعدہ اس کو نہ پڑھایا جائے۔ یہ ہمارا طریقہ ان بچوں کے لیے ہے جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایسے جو بچے ہیں ان کو پہلے سمجھایا جائے کہ دیکھو بچوں، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے اور یہ پیش ہے۔ یہ زبر زیر پیش جس کسی بھی حرف کے اوپر آوے تو اس کو کھینچیں گے نہیں، یہ ان کے مائنڈ میں بٹھاؤ۔ اور جیسے ہی آپ حروف مدہ والے سبق پر چلے جائے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ والے پر، وہاں سمجھاؤ بچے کو، صرف سمجھاؤ، اس کو رٹاؤ مت طوطے کے جیسا، خالی سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا پہلے زبر اکیلا تھا، جہاں پہ زبر اکیلا تھا صرف زبر تھا، اس کے ساتھ کچھ تھا نہیں، تو ہم نے اس کو کھینچے نہیں جیسے دراس، مگر یہاں پہ زبر جو ہے نا وہ الف کے ساتھ میں آ گیا۔ اب الف کے ساتھ آنے سے زبر کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے زاد، اب زا کو کھینچیں گے، د کو نہیں کھینچیں گے۔ آپ وہیں پہ اس کو سمجھا سکتے۔ اور آج کی جو جنریشن ہے وہ اتنی شارپ، اتنی انٹیلیجنٹ، اتنی بریلینٹ اور اتنی کیچ کرنے والی ہے، وہ بچے فوراً سمجھ جائیں گے آپ ان کو کیا بتانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسکولوں کے اندر میتھ کے فارمولے سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک دم سادہ اور سمپل ہے ان کے لیے سمجھنا، ایسا سمجھاؤ ان کو۔ پھر یا مدہ میں یہی سمجھاؤ کہ زیر جب اکیلا تھا، اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا، ہم نے اس کو کھینچے نہیں، لیکن یہاں پر جو ہے اب زیر کس کے ساتھ میں آ رہا، وہ یا مدہ، یہ وہ یا ساکینہ سے پہلے آ رہا ہے، اس کے لیے اب وہ زیر کو کیا کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دی نی فی ہی۔ اب فی میں کھینچ رہے ہیں، ہی میں کیوں نہیں کھینچ رہے؟ اس لیے نہیں کھینچ رہے کیونکہ فی میں وہ یا ساکینہ سے پہلے آ رہا ہے۔ دیکھو فی میں، اور ہی میں کیوں نہیں کھینچ رہے؟ کیونکہ اکیلا ہے۔ اب جب آپ ایسا سمجھاؤں گے وہ بچے کے سمجھ میں آئے گا، الف مدہ بھی، یا مدہ بھی، اسی طریقے سے واو مدہ بھی۔ اب کھڑا زبر، کھڑا زیر الٹا پیش، یہ بھی ایسے ہی سمجھاؤ کہ دیکھو کھڑا زبر اور الف مدہ یہ دونوں سیم ہیں، اسی طریقے سے یا مدہ اور کھڑا زیر، اور اسی طریقے سے الٹا پیش اور واو مدہ۔ اب یہ سمجھانے کے بعد اس طریقے سے آپ لیں گے اور اس کو خالی سمجھا کر پڑھائیں گے،
اس کو رٹائیں گے نہیں طوطے کے جیسا، تو انشاءاللہ 1 مہینے میں وہ بچے کا نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی مکمل ہو جائے نورانی قاعدے میں وہ طاقت ہے، فوراً قرآن شروع کرو۔ یہ جو فارملٹیز ہے ہمارے یہاں پہ پارہ یامو وغیرہ درمیان میں پڑھایا جاتا ہے، یہ صرف ٹائم کو برباد کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں میرے مکتب میں نورانی قاعدے کے فوراً بعد میں قرآن پاک شروع کرتا ہوں اور 10 پاروں کے بعد میں حفظ شروع کرتا ہوں، یہی ترتیب ہے ہماری۔ کیونکہ بچے کا ٹائم کیوں برباد کر رہے آپ؟ اس طریقے سے پڑھاؤ بھائی اس کو۔ اب نورانی قاعدہ جب آپ پڑھا رہے ہیں، اب نورانی قاعدے کے ساتھ، کیونکہ آپ کو 4 گھنٹے اس بچے کو پڑھانا ہے۔ تعلیم الاسلام لے لو، تعلیم الاسلام میں سے آپ بچے کو پڑھائیں گے کیا؟ آپ بچوں کو اب ڈیوائڈ کرو، ایک بچوں کا وہ گروپ بناؤ جو اباؤ 9th ہے، یعنی جو 9ویں کلاس سے اوپر کے جو بچے آپ کے پاس ہے، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں والے یا اس سے اوپر کے، ان کا ایک الگ گروپ کر دو اب یہاں سے ایجوکیشن کے لیے۔ اور جو بچے 9ویں کے نیچے کے ہیں ان کا ایک گروپ۔ اب جو 9ویں کے نیچے ہے ان کو تعلیم الاسلام میں سے صرف چنندہ چیزیں یا چنندہ باتیں جو عقائد وغیرہ کے لائن کی ہے ان کو بھی پوری تعلیم الاسلام رٹانا نہیں ہے۔ تعلیم الاسلام صرف پڑھانا اور سمجھانا ہے، جس میں عقائد کی چیزیں لکھی ہوئی ہے، ایمان کیا ہے، نبی کیا ہے، رسول کیا ہے۔ اب عقائد والی چیزوں میں سے بچوں کو فرشتوں کے نام یاد دلاؤ، اللہ کی کتابیں یاد دلاؤ، اس کے بعد میں ایمان مجمل ایمان مفصل ہو گیا، یہ دونوں گروپ کو کامن یاد دلاؤ۔ اسی طریقے سے جو 9ویں کے نیچے کے بچے ہیں ان بچوں کو آپ صرف وضو کے فرائض، نواقض وضو، وضو کی سنتیں اور مستحبات اگر یاد دلا سکتے ہیں تو، اور اگر نہیں تو صرف 2 چیزیں یاد دلاؤ، فرائض وضو اور نواقض وضو، یہ 2 چیزیں یاد ہو گئی۔ اس کے بعد نماز کی طرف آ جاؤ فوراً، کیونکہ بچہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم لے کر آیا ہے۔ اب جو نماز کے شرائط والا باب ہے جس میں نماز کی باہر اور اندر کی شرطیں ہیں ساتھ ساتھ، وہ اچھی طرح سے رٹا دو۔ نماز کے واجبات رٹاؤ، اور وہ رٹانے کے بعد میں وہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جانا چاہیے بچے کے۔ اور نماز کے اندر پڑھنے کی تمام چیزیں، ثنا، درود، التحیات، اس کے علاوہ دعائے ماثورہ، دعائے قنوت، یہ سب رٹاؤ، کیونکہ 1.5-2 مہینے میں یہ سب آنا چاہیے اس کو، یہی سب سے مین اور اہم چیز ہے۔ اور یہ جب بچے کو مکمل طور سے آ گیا، اس کو پریکٹیکل بتاؤ نماز کے اندر کھڑے رہنے کے بعد، بھائی تو کھڑا ہوا ہے نا، یہ کھڑا ہونا، اب دیکھ تجھے ہم نے فرائض یاد دلائے تھے، یہ فرائض میں سے ہے، یہ فرض ہے۔ اب تو جو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ لیکن جو لفظ اللہ اکبر تو بول رہا ہے اس کا بولنا سنت ہے۔ ہاتھ باندھ، اب جو بچے نے ہاتھ باندھ لیا اور وہ کھڑا ہوا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ یہ قیام ہے، قیام کرنا بھی جو ہے، جو تجھے 14 فرائض یاد دلائے اس میں ہے کہ قیام کرنا، یہ بھی ایک فرض ہے۔ پھر قیام کرنے کا جو فرض ہے اس کے اندر دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ یہ ڈیفینیشن بتاؤ، اس میں واجب کون سا ہے، سنت کیا ہے؟ قرات کر رہے ہیں، قرات کرنا فرض ہے، لیکن قرات میں سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ پھر کوئی سورت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ اب اس طریقے سے میں تو میرے بچوں کو الحمدللہ 5-5 سال کے بچوں کو یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آیا ہوا ہے۔ اگر پوچھے کہ یہ کیا ہے تو ہمارا بچہ آرام سے بتاتا فرض کیا ہے، سنت کیا ہے اور واجب کیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، ہم نے اسی طریقے سے ہمارے بچوں کو ٹرین کیا۔ آپ بھی اسی طریقے سے کرو، اس کو 1.5 مہینے میں مفتی مت بناؤ، اس کو علامہ مت بناؤ، اس کو جیسے ہمارے یہاں پر جو روایتی طور پہ ہوتا ایسا ہے، سمر ویکیشن وغیرہ کے اندر بچوں کو ایسی ایسی گھڑی ہوئی سنت ہے اور ایسے ایسے مستحبات یاد دلائے جاتے ہیں جو موضوع ہے۔ اب وہ بچہ وہ سب چیزیں رٹتا ہے لیکن نمازی اس کو پتہ نہیں ہوتی ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ تو یہ سب چیزیں مت رٹاؤ اس کو، غیر ضروری جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہوں، اور وہ پورا مواد آپ کو ملے گا تعلیم الاسلام میں سے۔ یہ 2 ہی چیزوں کو لے کر چلو آپ پورے سمر ویکیشن میں، اور ساتھ میں فارغ اوقات کے اندر ان بچوں کو آپ بزرگان دین کے تو نہیں لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات، ان کو پھر صحابہ کے واقعات، اللہ کے نبی کی سیرت، یہ سب خالی سنانے والی چیزیں ہیں، یہ رٹانے والی نہیں سب کو۔ اور جو دوسرا گروپ میں نے کہا بڑے بچوں کا ہے، وہ بڑے بچوں کو نماز کے باہر کے جب فرائض آپ یاد دلائیں گے وہ ڈیٹیل میں یاد دلاؤ، جیسے جگہ کا پاک ہونا، اس کے مسائل بتاؤ، بدن کا پاک ہونا، بدن کب پاک ہوتا ہے کب ناپاک ہوتا ہے، یہ مسائل بتاؤ ان کو۔
اور ان بچوں کو غسل کے فرائض بھی یاد دلاؤ، غسل کی سنتیں بھی یاد دلاؤ، غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ بچے اب بالغ ہو چکے ہیں تو ان کا گروپ آپ نے الگ کیا، ان کو آپ الگ سے بتا سکتے ہیں. تو یہ طریقہ اور یہ ترتیب ہے. اب رہی بات پیرنٹس کی اور ماں باپ کی، تو تمام پیرنٹس اور ماں باپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اپنے بچوں کو جہاں جہاں پر بھی اس طرح کے سمر ویکیشن کورسز اور کلاسز شروع ہو رہی ہے وہاں پہ سیکھنے اور پڑھنے کے لیے بھیجو. وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے بچوں کو انگلش تعلیم کے اندر، دنیاوی تعلیم کے اندر اتنا بیزی رکھتے ہیں. ہمارا مقصد یہ بن چکا ہے کہ یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے، ہمارا بیٹا MBA کرے گا تو ہی روٹی کمائے گا، ہمارا بیٹا گریجویشن کرے گا تو ہی اس کو روٹی ملے گی، ہمارا بیٹا یہ ایجوکیشن حاصل کرے گا تو ہی وہ کامیاب ہوگا. یہ اپنے دماغ میں سے نکالو. کامیاب کرنے اور نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میں مدرسے کا فارغ مولوی ہوں، حافظ ہوں، مسجد کا امام ہوں. 10 MBO کو میرے اپنے ہاتھ کے نیچے جو ہے نا، جو ان کی انٹرنشپ ہوتی ہے وہ میں مکمل کرا چکا ہوں. اس میں سے 2 فی الحال جو ہے UK کے اندر کام کر رہے ہیں. میں نے MBA نہیں کیا لیکن انہوں نے میرے انڈر میں انٹرنشپ کمپلیٹ کی ہے. تو یہ سب خدا کا نظام، خدا کا قانون ہے. بچوں کی زندگیاں مت برباد کرو، بلکہ بچوں کو آپ جتنا دھیان دنیاوی تعلیم پہ دے رہے ویسے سمر ویکیشن میں اور باقی دنوں میں مکتبوں میں بھی پڑھنے کے لیے بھیجو. وجہ یہ ہے ہم مسلمان اتنے بے توجہ ہو چکے ہیں کہ ہم 1-2 گھنٹے بھی مکتب کے لیے ان کے فارغ نہیں کرانا چاہتے، ہم ان کو دیندار بنانا ہی نہیں چاہتے. اور اسی وجہ سے ہماری نسلیں جو ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. ابھی پہلی میں نہیں ہے وہ، ابھی 2nd کلاس میں، 3rd میں نہیں ہے وہ، تو اس کی 5 کلاسز ہم نے لگائی ہے، یہ انگلش کی، یہ میتھ کی، یہ فزکس کی. میں نے میرے زندگی میں کوئی کلاسز لگا کے تعلیم نہیں حاصل کیا، لیکن جنہوں نے ایسی کلاسیں لے کر پوری زندگی ایجوکیشن حاصل کی ہے الحمدللہ وہ میرے ہاتھ کے نیچے ضرور ٹرین ہوئے. یہ میں بلا مبالغہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے اپنے بچوں کو اتنا بھی اللہ کی ذات پہ بے یقینی مت رکھو، بلکہ ان کو دیندار بھی بناؤ. ساتھ میں جتنی محنت دنیا کے لیے ہو رہی ہے دین کے لیے بھی محنت کرو، فارغ کرو. ورنہ یاد رکھو خدا نہ کرے کہیں آپ کا بچہ زیادہ دنیا دار بننے کے چکر میں اسی لائن کو لگ گیا تو کل یہ نہ ہو اپنے ماں باپ کو بھی پہچاننے سے انکار کر دے. تو یہ سمر ویکیشنوں کا مقصد ہے. اور ہر جگہ جہاں مکتب اور مدرسے ہے میں تمام سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے اپنے شہر میں اس کا ایک بناؤ، ایک سسٹم، ایک نظام بناؤ. اور جو مدد ہم سے لگتی ہے ہم کو فون کرو، ہم انشاءاللہ آپ کو پوری مدد دیں گے، پوری طرح سے ہم آپ کی رہبری فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.